بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العلي العظيم. سورۃ البقرہ تیسرا پارہ آیت نمبر 256. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام جبراً قبول نہیں کروایا جائے گا، کیونکہ اسلام کے قبول کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور دل کے اوپر کسی کا جبر نہیں ہوتا. اگر کوئی کروا بھی لے تو ظاہری طور پر اگر کوئی مان جائے اور دل سے نہ مانے، تو اسلام کا تعلق چونکہ پہلے ایمان کا تعلق پہلے نمبر پہ وہ دل کے ساتھ ہے، اور وہی ایمان پھر اعمال کی صورت میں اسلام بن کے سامنے آتا ہے. اس لیے اسلام جبراً قبول نہیں کروایا جاتا. ہاں قتال ہے، قتال فی سبیل اللہ ہے، تو قتال فی سبیل اللہ کا مقصد اسلام قبول کروانا نہیں بلکہ شر اور فساد کا خاتمہ ہے، تاکہ پوری دنیا میں جو فساد ہے یہ ختم ہو جائے اور اسلام کے امن والے جھنڈے تلے تمام کفار بھی آ جائیں، وہ بھی امن پائیں، مسلمان بھی امن پائیں. اور پھر کفار جب اسلام کی خوبصورتی کو دیکھیں تو پھر وہ خود اسلام سے متاثر ہو کر دل سے مسلمان. اسی اللہ پاک نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، فرمایا ہدایت جو ہے یہ بغاوت سے، گمراہی سے بالکل جدا ہو گئی، واضح ہو گئی. ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، بالکل واضح کر دیا گیا. فمن یکفر بالطاغوت، تو جو شخص طاغوت کا، شیطان کا انکار کرتا ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پاک پہ ایمان لاتا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا. یہ کڑا ہے جو دین اسلام والا کڑا ہے، اس کو اس نے مضبوطی سے تھام لیا. لَا انفصام لَهَا، کہ جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے. اب اس نے اسلام کو پکڑ لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو اس نے تھام لیا ہے. اب یہ ٹوٹے گی نہیں، اب یہ اس کو جنت میں لے کر جائے گی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سننے والا، ہر کسی کی سننے والا اور ہر کسی کے احوال کو جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ جو دوست ہے ایمان والوں کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قانون بیان کر دیے. ایک قانون ہے ایمان والوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے. اللہ پاک ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ پاک ایمان والوں کا ولی ہے، اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی گمراہی سے، ہر طرح کے اندھیرے سے، ہر طرح کی بغاوت اور ہر طرح کی سرکشی سے اللہ پاک نکال لیتے ہیں. ظلمات جس قسم کے بھی ظلمات ہوں، کفر کے اندھیرے اور اسی طرح سے بدعات کے اندھیرے، جس طرح کے بھی اندھیرے ہوں، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے اللہ پاک کا ولی بن جاتا ہے. اللہ پاک اس کو نکال لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جو ہدایت طلب کرتا ہے اللہ پاک اس کو نکال لیتے ہیں، اور الی النور، اللہ پاک اسے روشنی کی طرف لے جاتے ہیں، نور کی طرف لے جاتے ہیں. جبکہ دوسرے نمبر پر جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے والذین کفروا، کہ جو کافر ہیں اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست کون ہیں؟ ان کے دوست شیطان ہے. طاغوت ان کا دوست ہے، شیاطین ان کے دوست ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نور اور ہدایت سے اندھیروں کی طرف، ظلمت کی طرف، کفر کی طرف، تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہی وہ جہنمی ہیں، آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ رہیں گے.
پھر اللہ پاک نے ان دونوں قوانین پر واقعات بیان کر کے ان دونوں قوانین کو بڑا واضح کر دیا، اور نفس نشر غیر مرتب کے طور پر فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ یہ واقعہ پہلا اور دوسرے قانون کے ساتھ متعلق ہے۔ دوسرے قانون کی جو وضاحت فرمائی، دوسرا قانون کیا ہے ذکر کیا، دوسرا حصہ وہ یہ تھا کہ کافروں کے دوست کون ہیں؟ طاغوت ہیں، شیاطین ان کے دوست ہیں۔ تو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ آپ نے دیکھا، یعنی کیا آپ نے سنا جانا کہ الی الذی حاج ابراہیم، اس شخص کی طرف اس کا واقعہ آپ کو پہنچا جس نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جھگڑا کیا، فی ربہ، ان کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، وہ اس بات پہ اتراتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بادشاہت عطا کی ہے۔ نمرود کی بات ہو رہی ہے، نمرود نے بڑا تکبر کیا اور نمرود کہنے لگا کہ میں خود خدا ہوں، میں خدا ہوں۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی، جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے الذی یحیی و یمیت، کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ قال انا احیی و امیت، کہنے لگا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ کہنے لگا کہ اسباب، اللہ پاک جو زندہ کرتا ہے یا مارتا ہے تو وہ بھی اسباب کے تحت ہے، تو میں ایک بندے کو چھوڑ دیتا ہوں جس کے جو ہے نا فیصلہ ہو چکا ہے اس کے قتل کا، پھانسی کا، اس کو میں رہا کر دیتا ہوں، اور ایک آزاد بندے کو پکڑ کے میں قتل کر دیتا ہوں۔ تو اس نے کروا دیا، تو اس نے کہا یہ دیکھو میں سب کچھ کرتا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ یہ ضد کر رہا ہے، خام خواہ ضد کر رہا ہے اور لوگوں کو مغالطہ دے رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر ایسی دلیل سامنے رکھی کہ اس کی ضد بھی بند ہو جائے، ضد کے مطابق بھی اپنی ضد پہ آ کے بھی کوئی ایسا جواب نہ دے سکے، لوگوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اور اگر تو یہ دعویٰ کرتا ہے تو تو مغرب سے سورج کو نکال کے دکھا۔ لہذا وہ ہکا بکا رہ گیا، کافر ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے، اب میں کیسے کروں گا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جو بندہ ضد کرتا ہے شیطان کا دوست ہو جاتا ہے، اور شیطان اس کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے مثال بیان فرما دی اور فرمایا او کالذی، اب دوسری مثال پہلے قانون کے مطابق، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ پہلا قانون یہ کہ اللہ اپنے دوستوں کا ہاتھ تھام لیتا ہے، اللہ اپنے دوستوں کی رہنمائی کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کی جائے اللہ پاک رہنمائی کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ اس شخص کی مثال سنیے کہ جو ایک بستی سے گزر رہا تھا، اور وہی خاویۃ علی عروشها، وہ بستی ایسے تباہ حال ہو چکی تھی کہ اپنی چھتوں پہ گر رہی تھی، یعنی چھت گری اور اس کے اوپر اس کی دیواریں گری، تو اس قدر وہ گری ہوئی تھی، تباہ ہو چکے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام تھے۔ عزیر علیہ السلام و تسلیم کا گزر ہوا ایک ایسی بستی پہ، جب دیکھا تو دل میں یہ بات ہوئی، پیغمبر کو یقین تو ہوتا ہے نا، پیغمبر کو یقین تو ہے کہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، شک تو ذرا برابر نہیں ہے، لیکن پیغمبر دیکھنا چاہتے تھے، خود دیکھنا چاہتے تھے پریکٹیکلی، کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی اس مردہ بستی کو اللہ پاک زندہ کرے گا، یہ میں دیکھنا چاہتا، یقین تو تھا لیکن دیکھنا چاہتے تھے۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام، چنانچہ اللہ پاک نے ان کو موت دے دی کہ جو ایکسپیریمنٹ ہے نا وہ تمہارے اوپر ہی ہو جائے، یہ جو تجربہ ہے تمہیں خود کو تجربہ ہو جائے، تاکہ تمہارا دل جو ہے نا وہ مشاہدے سے بھی تمہارے دل کی جو آنکھیں ہیں وہ مشاہدہ بھی کر لیں، اور تمہیں یقین، مشاہدے والا یقین، حق الیقین حاصل ہو جائے۔ چنانچہ اللہ پاک نے موت دے دی۔ اب 50 سال کی عمر تھی تب حضرت عزیر علیہ السلام کی، 50 سال کے پیغمبر اور جوان
اور 50 سال کی عمر میں پیچھے بیوی بچے گھر میں موجود ہیں، اور رستے میں یہ ایکسپیریمنٹ ہو گیا، ایک بچہ پیچھے پیدا ہوا اور 100 سال حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مردہ رہے۔ 100 سال کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ثم بعث، جب اٹھایا زندہ کیا انہیں، قال کم لبث، اللہ پاک نے فرمایا کہ کتنا عرصہ رہے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، آس پاس کے حالات کو دیکھ کر اندازہ لگانے لگے، کیونکہ روح جو تھی وہ تو عالم برزخ میں تھی، اس لیے اندازہ لگانے لگے کہ کیسے حالات ہیں۔ تو اندازہ لگایا کہ میں ایک دن او بعض یوم، یا دن بھی پورا نہیں، دن کا کچھ حصہ، یعنی اندازہ یہ لگایا کہ یہ وہی دن ہے یا اگلا دن ہے، وہی دن ہے تو بعض یوم ہو گیا، اگلا دن ہے تو ایک دن تو ہو گیا، اس لیے کہنے لگے، جواب دیا، قال، اللہ پاک نے فرمایا بل لبثت 100 عام، بلکہ آپ 100 سال رہے ہیں، 100 سال مردہ رہے ہیں۔ فانظر الی طعامک، اب اپنے کھانے کی طرف دیکھیے، کھانا بھی ساتھ تھا، وشرابک، پانی کی طرف دیکھیے، کھانا چند گھنٹے نہیں رہتا، موسم ہو گرمیوں کا چند گھنٹے بھی کھانا نہیں رہتا، خراب ہو جاتا ہے۔ پانی کی طرف دیکھیے، کتنے دن رہے گا صحیح پانی، پھر پانی جو ہے نا وہ باس چھوڑ جائے گا اور اسمیل آنا شروع ہو جائے گی، خراب ہو جائے گا۔ فرمایا لم یتسنہ، کئی سال گزر گئے، صدی گزر گئی، لیکن اس کو پرانا نہ کر سکی، صدی پوری گزر گئی لیکن اس کو باسی نہ کر سکی، کھانا بھی پانی بھی ویسے موجود ہے، اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھا دی۔ وانظر الی حمارک، اور گدھے کی طرف دیکھیے، الی حمارک، گدھے کی طرف دیکھیے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم آپ کو بنا دیں گے نشانی، آپ کے اس واقعہ کو نشانی بنا دیں گے لوگوں کے لیے۔ اب گدھا جو ہے اس کا ڈھانچہ باقی تھا اور باقی سارا مٹی ہو چکا تھا، گوشت اتر چکا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی تھا گدھے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وانظر الی العظام، اب اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیف ننشزها، ہم اسے کیسے جلاتے ہیں، کیسے ہم اسے زندہ کرتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر کیسے اس کے اوپر گوشت کو چڑھاتے ہیں۔ تو اللہ پاک کے حکم سے اسی وقت جو ہے وہ گوشت پیدا ہونا شروع ہو گیا، مٹی کے ذرات میں سے ہی نکلا اور سارا اس کے اوپر جڑ گیا، اندر سارا کچھ بن گیا، نظام پورا بن گیا، اور گدھا جو ہے کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دی۔ اب یہ حالت ہے کہ کھانا جو خراب ہو جاتا ہے وہ خراب نہیں ہوا، اللہ نے قدرت دکھا دی اپنی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ پیغمبروں کے جسموں کو کھائے، مٹی جو ہے وہ انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی، بالکل تر و تازہ رہتے ہیں، جیسے اللہ پاک نے دکھا دیا، کھانا بالکل تر و تازہ رہا۔ اور حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے پیغمبر تھے اور بالکل کچھ نہیں ہوا، صرف موت آئی ہے، اس کے علاوہ بدن جو ہے وہ بالکل تر و تازہ رہا، اللہ پاک نے ساری حفاظتیں فرمائی۔ اور فرمایا فلما تبین لہ، جب یہ بات مثال بڑی واضح ہو گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمانے لگے کہ میں جانتا ہوں، مجھے یقین ہے، اور اب حق الیقین ہو گیا، میں نے دیکھ بھی لیا، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم جب گھر گئے، تفسیر قرطبی میں لکھا ہوا ہے کہ اب 50 سال کے موت آئی تھی، اور اٹھے تو 50 سال کے ہی تھے نا، 50 سال کے تھے، اور بچہ جو پیدا ہوا تھا وہ بچہ 100 سال کا ہو گیا تھا، جو بچہ پیدا ہوا تھا 100 سال کا ہو گیا تھا، اب بچہ بوڑھا ہو گیا اور خود جوان ہے، اور ایک باندھی تھی وہ اس کی 20 سال عمر تھی اس وقت، اور جب گئے ہیں تو اب 120 سال کی ہو گئی، اور وہ اندھی ہو چکی تھی۔ تو کہنے لگے کہ کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ لوگ بھی نہیں پہچان رہے کہ کون آیا ہے۔
کہنے لگی کہ ہاں عزیر ہی کا گھر ہے، لیکن وہ تو کب کے گم ہو گئے، 100 سال ہو گیا، تم کیسے جانتے؟ کہنے لگے میں عزیر ہوں۔ کہنے اچھا آپ عزیر ہیں، تو پھر آپ عزیر ہیں تو دعا کریے میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، پھر مجھے یقین آئے گا، کیونکہ عزیر تو اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ کے نبی تو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، آپ دعا کریں میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہاتھ پھیرا، دعا مانگی اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب گئے تھے بچہ 28 سال کا جوان تھا اس وقت، اور جب آئے ہیں تو وہ بوڑھا ہو گیا 128 سال کا، اور جب بات ہوئی تو کہنے لگا کہ اچھا آپ ہیں، تو میرے ابا جان کے قبر پہ ایک نشان تھا چاند کی طرح کا، نشان تھا، آپ کو دکھائیں؟ جب دیکھتے ہیں کہ وہی نشان موجود ہے، اسی طرح کرنے کے واقعہ تھا نا، پھر انہوں نے واقعہ سارا بتایا کہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی بنا دی، اپنی قدرت کی نشانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں، جو اللہ پاک سے مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ چنانچہ اس کی دوسری مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ۔ اسی طرح سے اس واقعہ کو یاد کیجئے کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ کہا کہ اے میرے پروردگار میں بھی مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ قال اولم تؤمن، اللہ پاک نے فرمایا تجھے ایمان نہیں ہے، مانتے نہیں ہو؟ قال بلا، کہنے لگے یا اللہ کیوں نہیں، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کو دکھانا چاہتا ہوں، دل کو دکھانا چاہتا ہوں، میرا دل پورا مطمئن ہو جائے، یعنی میں حق الیقین چاہتا ہوں۔ ایک ہے علم الیقین، ایک ہے حق الیقین، ایک ہے عین الیقین، تو میں عین الیقین اور حق الیقین چاہتا ہوں، اس طرح سے تاکہ پورا مشاہدہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، پھر ایسے کرو 4 پرندے پکڑو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے، رکھے پرندے، فسرہن، ان کو مانوس کر لو آپ اپنے ساتھ، جیسے کبوتر ہے، مرغ ہے، اور اسی طرح سے پرندے لیے۔ اب یہ پرندے جو ہے نا مانوس ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دانا ڈالتے ان کو، وہ دوڑتے ہوئے آتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آواز دیتے ان کو، وہ دوڑتے ہوئے آتے اور دانا چگ لیتے آتے۔ فسرہن الیہ، اب جب مانوس ہو گئے، ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، اس کے بعد کیا کرو، اب مانوس ہو گئے ہیں، اب ان کو ذبح کر دو اور ان کی بوٹیاں کر کے علیحدہ وقت پیسز کر کے نا پہاڑ کے علیحدہ علیحدہ چوٹیوں پر علیحدہ علیحدہ جگہ پہ ان کو رکھ دو، رکھ دیے۔ ثم ادعوہن، اب ان کو آواز دو، یأتینک سعیا، یہ دوڑتے ہوئے آئیں گے تمہارے پاس۔ تو جب آواز دی نا تو اللہ کے امر سے ان کے اندر روح بھی آ گئی، وہ بالکل گوشت بھی جڑ گیا، زندہ ہو گئے، اور پھر اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اسی طرح سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہوگا، جب سور پھونکا جائے گا تو سارے قبروں سے اٹھیں گے، نکلیں گے، دریاؤں سے، سمندروں سے، مٹی کے ذرات سے، جہاں جہاں بھی کوئی ہے، ہوا میں، فضا میں، جہاں بھی کوئی ہے جس کے ذرات، جہاں سارے اٹھیں گے، جمع ہوں گے، اٹھیں گے، اور اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ وَعَلَمْ، یقین رکھو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست اقتدار والا ہے، حکومت والا ہے اور حکمتوں والا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ مثال بھی بیان فرمائی کہ جو اللہ والے ہیں جب وہ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رستوں کو روشن کر دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہیں کھول دیتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت کا رستہ عطا کر دیتے ہیں، اور انہیں پھر تاریکی میں بھی روشن رستہ سجائی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا